رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی، حضور کی امانت و دیانت، حضور کی قابلیت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق کے درمیان اتنی مقبولیت عطا فرمائی، اور عقل سلیم اور ایسی عظیم الشان دانائی کا جوہر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم عمر میں بڑے بڑے عرب کے سرداروں کے، بڑے بڑے عرب کے جو قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، عرب کے لوگوں کے حضور نے کم عمر میں ایسے لاجواب فیصلے کیے، ایسے شاندار ان کے سوالوں کے جواب، اور اگر کوئی بات ہوتی تو اس کے ایسے لاجواب فیصلے حضور نے کیے کہ اس وقت کے جو دانشور تھے، اس وقت کے جو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سردار تھے، ان تمام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا تھا، حضور کے فیصلے کی عظمت کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا تھا، اور حضور کو اپنا حاکم اور اپنا سردار انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ ایسی ایک واقعہ پیش آیا تعمیر کعبے کے وقت، جب کعبہ شریف کی تعمیر کی اس وقت ایک واقعہ پیش آیا، تو اس وقت کیا ہوا، بہت زور کی بارش پڑی، بہت تیزی کے ساتھ بارش پڑی، اور اتنا خطرناک سیلاب آ گیا، اتنا پانی آ گیا کہ جس کے اندر کعبہ شریف کی جو عمارت تھی بالکل منہدم ہو گئی۔ اس سیلاب میں کعبہ شریف کی جو عمارت تھی بالکل ختم ہو گئی، اور جو عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کی تھی وہ بالکل پرانی ہو گئی تھی، اس پانی کی وجہ سے بالکل پانی کے اندر منہدم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت جو لوگ کعبے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، انہوں نے کعبے کی مرمت بھی کی، جب کعبے پہ تھوڑی سی خراش وغیرہ یا کچھ کمیاں دیواروں میں ہوا کرتی تھی، وہ لوگ خیال رکھنے والے کعبہ شریف کی دیواروں کی دوبارہ مرمت کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس بار جو سیلاب آیا تھا بہت خطرناک تھا، تو اس میں کعبہ شریف کی جو عمارت تھی بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی، بہت زیادہ شہید ہو گئی تھی۔ اب جو قریش تھے تو ان لوگوں نے بہت ہی بند بھی لگائے تھے، کعبہ شریف کے ارد گرد بند بھی لگائے تھے، لیکن چونکہ کعبہ شریف کی عمارت ایسی جگہ پر تھی کہ جب پہاڑیوں پہ سے پانی آیا کرتا تھا تو وہ پانی کعبہ شریف کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے ہر مرتبہ میں کعبہ شریف کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس بار قریش والوں نے یہ سوچا، عرب کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب نئے طریقے سے کعبے کی عمارت کی جائے، جس میں کہ ایک اونچا گیٹ لگا ہو، اونچا دروازہ ہو، اور اس کی چھت بھی ہو۔ یہ فیصلہ کر لیا۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہر مرتبہ میں کعبہ شریف کی عمارت جو ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے، تو کیوں نہ اس مرتبہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے کہ جب کوئی پانی آئے تو کعبے کو کوئی اثر نہ ہو۔ ایسی عمارت کیوں نہ بنائی جائے۔ تمام لوگوں نے اپنے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر میں حصہ لیا، سب نے کعبہ شریف کی مدد کی، اور کعبہ شریف کا کام شروع ہو گیا۔ کعبہ شریف کی عمارت بننی شروع ہو گئی۔ اب جب عمارت بنتے بنتے اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا، جب عمارت اس جگہ پہنچ گئی، اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اب یہاں پر عمارت کے پہنچتے ہی تمام قبائل کے اندر ایک جھگڑا، ایک فساد برپا ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ ہر قبیلے والے یہ چاہتے تھے، ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں نصب کروں، حجر اسود کو دیوار پر میں نصب کروں، تاکہ میرے قبیلے کا نام ہو، میرے قبیلے کی عزت اور شان عظمت بڑھ جائے۔ اس لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کعبہ شریف کا جو حجر اسود ہے اس کو میں رکھوں۔ اب تمام لوگوں میں اس بات کو لے کر جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے ایک کام اگر ایک آدمی چاہے تو ہو جائے گا، لیکن اگر 100 آدمی چاہیں یا 1000 آدمی ایک کام کو کرنا چاہیں کہ میں اس کو کروں گا تو پھر وہ کام ہوتا نہیں، وہاں پر جنگی ہوتی ہے۔ اب تمام لوگوں نے یہ سوچا، اب وہاں پر ایک جنگ پیدا ہو گئی، تمام لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ یہ چاہ رہا تھا کہ میں پتھر نصب کروں، میں پتھر کو وہاں پر لگاؤں۔ اب بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلے والے لوگوں نے تو جان پر
اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور زمانے جاہلیت کی رسموں کے مطابق انہوں نے ایک خون کے پیالے میں اپنی انگلیوں کو ڈالا، انگلی ڈالنے کے بعد میں ان کو چاٹ لیا اور قسم کھا لی کہ اگر حجر اسود رکھا جائے گا تو ہم رکھیں گے، ورنہ پھر کوئی نہیں رکھے گا، جنگ ہوگی۔ یہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا، 4 دن اسی باتوں میں گزر گئی، نہیں باتوں میں 4 دن گزر گئے، 4 دن ختم ہو گئے۔ اب جب 5واں دن آیا تو 5ویں دن تمام لوگ حرم کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئے، تمام قبیلے کے لوگ جو تھے حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، وہاں پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر یہ مشورے ہونے لگے کہ آخر پتھر رکھے گا کون؟ تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان بزرگ نے ایک مشورہ دیا، ایک صورت نکالی کہ ایسا کرو، کل صبح جو سب سے پہلے کعبہ شریف کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو تمام لوگ مانیں گے۔ اب تمام لوگوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی شان دیکھیں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب صبح نمودار ہوئی، صبح کا سویرا ہوا، تو اس کعبہ شریف کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف فرما تھے۔ اب تمام لوگوں نے جب آ کر دیکھا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ سچے ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے کو مان لیں گے، جو فیصلہ یہ کریں گے ان فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے، ان کی بات کو بے شک ہم مانیں گے، جس بات پر یہ ہمیں راضی کریں گے ہم اس بات کو مان لیں گے، رضامند ہو جائیں گے۔ تمام لوگوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ وہ لوگ نکل کر آ جائیں جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب کریں گے۔ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی چن لیا جائے۔ حضور نے کہا قبائل میں سے ایک ایک بندہ نکل کر آ گیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس چادر کو نیچے بچھا دیا گیا، اس پہ حجر اسود کو رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میں حضور نے کہا اب تمام لوگ ان چادروں کے ٹھکوں کو پکڑ لیں۔ تمام لوگوں نے ان چادروں کے ٹھکوں کو پکڑ لیا۔ ٹھکوں پکڑنے کے بعد میں حضور نے کہا اب لے کر آؤ۔ تمام لوگ لے کر چلے اور جا کر اس دیوار کے پاس پہنچ گئے جہاں پر پتھر کو نصب کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں اس دیوار میں نصب کر دیا، رکھ دیا گیا، پتھر رکھ دیا گیا۔ کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے جو مال جمع کیا گیا تھا، جو مال اکٹھا کیا گیا تھا، اب وہ کم پڑ گیا، سامان کم پڑ گیا۔ ابھی کعبے کی عمارت تعمیر پوری نہیں ہوئی، ابھی کعبے کی تعمیر پوری نہیں ہوئی، سامان کم پڑ گیا۔ تو عرب کے لوگوں نے کیا کیا، کعبہ شریف سے ایک باہر نئی بنیاد بنائی گئی اور وہاں پر ایک چھوٹا سا کعبہ بنا دیا گیا۔ آج جہاں پر کعبہ شریف کا پرنالہ گرتا ہے، جہاں پر پانی گرتا ہے کعبہ شریف کا، تو اس جگہ کو بولتے ہیں حتیم۔ تو وہ عرب کے لوگوں نے چھوٹا سا کعبہ اس وقت بنا دیا تھا، چونکہ اتنا مال نہیں تھا کہ کعبے کی پھر تعمیر کی جائے، تو چھوٹا سا کعبہ باہر ہی بنا دیا گیا تھا۔ تو لوگوں نے اسی کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں کعبے کی اور تعمیر ہوئی تو کعبہ بڑا بنا دیا گیا، تو لوگ اسی کا طواف کرتے ہیں اور وہیں پر کعبہ شریف کا پرنالہ گرتا ہے۔ تو وہ عرب کے لوگوں نے، قریش نے اس کعبے کو بنایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی کم عمر میں ہی ایسے ایسے فیصلے، لاجواب فیصلے کیے کہ بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے عقل مندوں نے، بڑے بڑے عرب کے لوگوں نے حضور کے فیصلے کی عظمت کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا اور حضور کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، حضور کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔